اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ کا نام القدر اور القدر کا دو مفہوم بتایا جاتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اندازے کی رات، تقدیر کسی چیز کو عربک میں کہتے ہیں فکس کرنے کو، متعین کرنے کو، اسی سے انسانی تقدیر ہے۔ تو یہ جو رات ہے ایک طریقے سے انسانی تقدیروں کا یا ایک سال کی پوری جو اس کی زندگی ہوگی اس زندگی کا تعین ہوتا ہے آج کی رات، اسی لیے اس کو اندازے کی رات یا کسی چیز کو فکس کرنے کی رات کہا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ عزت کی رات، عظمت کی رات، کہ یہ رات ایک ایسی عظمت کی، ایک ایسی حیثیت کی اور مقام و منزلت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس رات کو قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس کی دو توجیحات، دو توجیہ مفسرین کے ہاں، محققین کے ہاں پائی جاتی ہے۔ سورہ میں اگر دیکھا جائے تو دونوں کی گنجائش نکلتی ہے، اور اس پورے سورہ میں صرف قرآن کی بات کہی گئی ہے اور قرآن کے نزول کی بات کہی گئی ہے، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی وجہ سے سب کچھ، اس رات کی جو بھی اہمیت ہے، جو بھی عظمت ہے، اور بے شمار احادیث میں اس کی عظمتوں کو گنایا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، صرف اسی قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن ایک اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا صحیفہ ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کتاب کو اگر کتاب زندگی بنا لیا جائے تو انسان کی زندگی میں زبردست قسم کی تبدیلی اور زبردست قسم کی کامیابی آ سکتی ہے، اور اسی میں ساری دنیا کا، ساری انسانیت کا راز ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کتاب سے جس طریقے کا تعلق ملت اسلامیہ سے ہونا چاہیے، یعنی ملت بیضا سے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دنیا کی جو دوسری تمام اقوام ہیں، اگر ساری قوموں کا اور بالخصوص اسلامی قوموں کا، اگر اسلامی قوم کا اگر اس سے گہرا تعلق ہو تو دنیا میں ساری جو بے چینیاں، بے قراریاں اور اضطرابات پھیلے ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے، اس نسخے کیمیا کی وجہ سے، الطاف حسین حالی نے اسے کیا کہا ہے؟ نسخے کیمیا کہا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی نے اسے اسلام کا دل کہا ہے، اسلام کا دل کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پوری باڈی میں دل کی جو اہمیت ہے، دل کی جو منزلت ہے، کہ اگر دل آپ کا خاموش ہو گیا تو پورا وجود آپ کا خاموش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے دل کو فساد لاحق ہو گیا، فسودہ کا لفظ آیا ہے، وہ دل آپ کا مریض ہو گیا تو آپ کا پورا وجود مریض ہو جاتا ہے۔ اس لیے سید سلیمان ندوی کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اسلام کا دل ہے، اگر دل دھڑکتا ہے تو آپ کا وجود دھڑکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اگر متحرک ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے آداب زندگی میں قرآن شامل ہوگا تو آپ کی زندگی نہ صرف حسین ہو جائے گی
بلکہ تمام امراض سے، تمام اسقام سے پورے طریقے سے پاک ہو جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پچھلی اس سے جو سورہ ہے اس سورہ میں وحی کے نزول کی بات کہی گئی تھی، اور سب سے پہلی جو وحی آئی تھی آپ جب غار حرا میں تھے اس کا ذکر اس سے پہلے جو سورہ کیا ہے، سورہ العلق میں، سورہ العلق میں قرآن کے نزول کی، قرآن کے آغاز کی، بلکہ کہیے وحی کی آغاز کی جو غار حرا میں تھی اس کا ذکر ہے۔ اب اسی تعلق سے یہاں قرآن کی عظمت کے بارے میں اور قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ شب قدر میں نزول ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی عزت کی رات، اکرام کی رات، اعزاز کی رات، ایک خاص منزلت، مقام و مرتبہ کی رات۔ ایک بات یہاں پر اور بھی بتانا چاہوں گا، یعنی اس پوری سورہ کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس رات کی جو فضیلت 1000 کیا ہے مہینوں کے برابر، یہ تو بات کہیے گی، تو اس تعلق سے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گویا 2000 مہینوں کے پڑھنے کے برابر ہے، لیکن اس سے یہ بات نہیں نکلتی ہے، اس سے صرف اس رات کی فضیلت کی بات نکلتی ہے، اور اس رات کی فضیلت کی حیثیت سے عبادات کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور ایسا کیوں کیا جائے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کہتے ہیں کہ ذرا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن کسی چیز کی خصوصیت کو، اختصاص کو، امتیاز کو ابھارنے کے لیے، اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے وہ سوال کرتا ہے، اور جب کسی سے کوئی سوال آپ کرتے ہیں تو چاہے وہ اس کا جواب نہ دے سکے لیکن ذرا الرٹ ہو جاتا ہے، بالکل سے ہوشیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی جواب دیتا ہے، اس سوال کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، تشریح و تفصیل کرتا ہے، تو جو سامع ہوتا ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے، جو ناظر ہوتا ہے، وہ اس کو بڑے غور سے، بڑے توجہ سے، بڑی التفات کے ساتھ اسے وہ سنتا ہے، اور پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا ہے وہ رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خیر کے معنی بہتر نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے، یعنی صرف 1000 سے بھی کتنا بہتر ہے، کتنا زیادہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس رات کو جو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، خاص ایک عظمت حاصل ہے، اس رات کی جو اہمیت بار بار احادیث میں اٹھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، جتائی گئی ہے، تو صرف اس لیے کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ جیسے بچے ہیں، وہ بچے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر نور برستا ہے۔ یقین جانیے، میں اپنی بچی کو جب قرآن پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسے اس کے چہرے پر نور برس رہا ہو، وہ صرف کیا ہے، قرآن کی برکت ہے، قرآن کی رحمت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کی ہم عظمت کو لفظوں میں بیان کر سکیں، اس کو ہم اپنی تحریر میں، اپنی کتابوں میں قلم بند کر سکیں، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو گویا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے
انسان کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں جو بتایا گیا ہے کہ دیکھو قرآن کے نزول سے اس رات کی قسمت سنور گئی ہے. تو اے انسانوں، اگر اپنی قسمت کو تم سنوارنا چاہتے ہو، اپنے مستقبل کو اور اپنے آنے والی زندگی کو، آخرت کو بنانا چاہتے ہو، خوشگوار کرنا چاہتے ہو، تو اس کتاب سے تمہاری وابستگی انتہائی ضروری ہے. قرآن میں تمسک بالکتاب کی جو بات کہی گئی، یا واعتصموا بحبل اللہ کی جو بات کہی گئی ہے، تو تمسک بے میں جو مفہوم ہے، تمسک بے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پکڑ لیا جائے، اس پر آپ کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ وہ کتاب کبھی آپ کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، کبھی آپ کے ذہن سے فکر سے پھسلنے نہ پائے. اور واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس طریقے سے چپک جائے، چمٹ جائے کہ آپ اس کو ہٹانا چاہیں، اپنے آپ کو سے اس کو منفصل اور علیحدہ کرنا چاہیں تو علیحدہ نہ کر سکیں. قرآن کہتا ہے، اسی اعتصام بحبل اللہ کی بات کرتا ہے، تمسک بالکتاب کی بات کہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات یہی کہی تھی کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کتاب کو پکڑ لیا، تم نے اگر اس کتاب کو پڑھ لیا، تم نے اگر اس کتاب کے قوانین کو، احکام کو اپنی زندگی میں رواں کر لیا، تو کبھی تم ناکام نہیں ہوگے، کبھی تم نامراد نہیں ہوگے. تو یہ ساری چیزیں اس کتاب سے کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. تو یہ جو سورہ ہے، جو القدر سورہ ہے، صرف قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے، اس شب قدر کو ہوتا کیا ہے؟ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے، اندازے کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، معاملات کو فکس کرنے کی رات ہے، تو آگے بتا رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کو فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کے سب نازل ہوتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کی جو وسعت ہے، جو اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے، کہتے ہیں کہ کم پڑ جاتی ہے. یہ خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا تنگ پڑ جاتی ہے. تو یہ بات بھی اس میں کہی گئی. اور کہتے ہیں کہ اور یہ فرشتے اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اپنے رب کو کا حکم لے کے آتے ہیں تمام معاملات کے سلسلے میں. یعنی 1 سال کا پورا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جب کوئی فیصلہ بن رہا ہو، جب کوئی قانون آنے والا ہو، تو اس دن انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ کیا قانون آنے والا ہے، کیا قانون بننے والا ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانوں سے سنجیدگی چاہتا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ پوری رات جگ کر گزاری جائے، پوری رات عبادات میں، تسبیحات میں، اللہ کے ذکر و فکر میں گزارا جائے، تاکہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہو، اس کے معاملات جو طے کیے جائیں، وہ اس کی زندگی کے لیے بہتر ہوں، وہ اس کی زندگی کے لیے خوشگوار ہوں. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور اسی لیے آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 21 کو ہوتی ہے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 23 کو ہوتی ہے، بعض احادیث میں ہوتا ہے کہ 29 کو ہوتی ہے. لیکن اس کے بارے میں کسی دن کو، کسی رات کو فکس نہیں کیا گیا ہے. اچھا، لیلۃ القدر میں 24 گھنٹے شامل ہے، یہ خاص طور سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب عربک میں لیل بولتے ہیں تو دونوں آتا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے شامل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے اس نے نہیں بتایا ہے
تاکہ پورا عشرہ ان کا عبادات میں گزرے، پورا عشرہ ان کا رکوع و سجود میں گزرے، پورا عشرہ اس کا سنن و نوافل میں گزرے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اس رات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سلامن، کہ رات جو ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک سلامن ہیا حتی مطلع فجر، مطلع الفجر کے بعد صبح صادق ہے، صبح یعنی غروب شمس سے لے کر، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک، یہ تو 12 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے اس میں شامل ہے۔ تو 24 گھنٹے اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، برستی رہتی ہیں۔ اس بارش سے اگر کوئی سیراب ہونا چاہے، اس بارش سے اگر کوئی اپنی پیاس کو بجھانا چاہے تو وہ بجھا سکتا ہے، اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا۔ تو اس پوری سورہ میں صرف 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ شب قدر میں اس کتاب کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو لوح محفوظ میں قرآن تھا وہ پورا کا پورا اس رات کو دنیاوی آسمان پر آ گیا تھا۔ پھر حالات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوائف کے مطابق، عربوں کے مسائل کے مطابق دھیرے دھیرے پورا قرآن نازل ہوتا گیا، اور اس طریقے سے 23 سال اور کچھ مہینے میں پورے قرآن کا نزول ہوا۔ تو اس پورے سورے میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، ایک بات تو یہ بتائی گئی، اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے جس رات کو، جس غار حرا میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس رات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس رات کا تشخص اور امتیاز کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو 2 باتیں بتائی گئی، لیکن یہ ساری باتیں بلکہ میں تو اس سے اوپر اٹھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے، قرآن کی وجہ سے شب قدر کی فضیلت ہے۔ رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کے تقدس کا بار بار جو ذکر کیا گیا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ شب قدر نے رمضان کے وقار میں، رمضان کے کردار میں شب قدر نے اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن رمضان کے وقار کی بات ہو، شب قدر کی فضیلت کی بات ہو، یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں قرآن کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو گویا مین بات یہ ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی کردار ہے، دنیا کی کوئی سب سے بڑی اگر کتاب ہے، دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی قانون ہے، کوئی ضابطۂ حیات ہے، تو یہی قرآن کریم ہے۔ تو چاہے ملت اسلامیہ ہو، چاہے دنیا کی ساری قومیں ہوں، اس وقت تک دنیا کو ایک بھلے راستے پر، ایک خیر کی ڈگر پر ہم ڈال ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس قرآن سے، اس اہم ترین کتاب سے وابستگی انسان کی نہ ہو۔ تو ظاہر حضرت علی نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایک خزانہ ہے، اور علوم و فنون کا اور انسان کی قسمتوں کے بنانے کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ قیامت تک اس خزانے کو آپ استعمال کرتے رہیں، اس سے اپنے مسائل کا استنباط کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ معارف ختم ہو جائیں، یہ علوم و فنون قرآن کے انتہا کو پہنچ جائیں، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔
تو یہ سورہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے وسوسوں کو، زندگی کے خسخسوں کو، زندگی کے جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اگر ان رکاوٹوں کو، ان بندوں کو اگر تم توڑنا چاہتے ہو، تم ایک ایسے ماحول میں آنا چاہتے ہو، ایک ایسے بابرکت اور صاف ستھرے مصفہ و مشفہ فضا میں آنا چاہتے ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کتاب سے ہماری وابستگی نہ ہو۔ تو آج ملت اسلامیہ سے میری یہ درخواست ہے، بلکہ دنیا کے تمام لیڈرز سے، دنیا کی تمام قوموں سے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی معروضی انداز میں اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اگر معروضی انداز میں اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یہ باوقار کتاب انسانوں کی زندگی کو پروقار زندگی دے دے گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔